کی شان ہے اور تیرا میرا نبی اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ اب یہیں سے میں بغداد والے پیر کی طرف جاؤں گا، توجہ رکھنی ہے، میرا آپ کا گفتگو کا ایک انداز ہے، توجہ رکھنی ہے، مچل بولے سبحان اللہ۔ تو ہر نبی، توجہ، ہر نبی اللہ کی کیا ہے؟ ہر نبی اللہ کی کیا ہے؟ شان۔ اور ہمارا نبی سب سے شان اور چیز ہے، سب سے بڑی شان اور چیز ہے، توجہ رکھنی ہے، شان اور چیز ہے اور سب سے بڑی شان اور چیز ہے۔ تو ہر نبی اللہ کی شان بن کے آیا اور ہمارا نبی، آپ نے بولا ہے ہمارا نبی اللہ کی قدرت کا کرشمہ میں آپ کو دکھاؤں، وہ یہ کہ جیسا نبی ہوتا ہے اس کی امت میں ویسا ولی ہوتا ہے۔ ذرا بچہ بھی بولے سبحان اللہ۔ جیسا نبی ہوتا ہے اس کی امت میں ویسا ولی ہوتا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی امت میں ولی پیدا ہوئے۔ اللہ کریم نے ہر نبی کو ولیوں سے نوازا، ہر نبی کو ولی عطا فرمائے، ہر نبی کی امت میں بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو آصف بن برقیہ جیسے ولی عطا فرمائے۔ مگر ایک جادو والے پیر کے ماننے والوں سنو، بغداد والے پیر کا مقام کیا ہے؟ ہم درجے کی چوٹ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی ولی عطا فرمائے، جناب عیسیٰ کو بھی ولی عطا فرمائے، جناب سلیمان کو بھی ولی عطا فرمائے اور بڑے بڑے ولی عطا فرمائے۔ مگر یہ یاد رکھو اللہ کریم نے ہر نبی کو ولی عطا فرمائے، مگر غوث پاک جیسا ولی کسی نبی کی امت میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ غوث پاک جیسا ولی کسی نبی کو نہیں ملا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ قانون ہے، جیسا نبی ہوتا ہے اس کی امت میں ویسا ولی ہوتا ہے۔ تو کسی نبی کی امت کو غوث پاک جیسا ولی کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ کوئی نبی میرے مصطفیٰ جیسا نہیں ہوا، کوئی نبی میرے نبی کی طرح نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ رب کی قدرت کا قانون ہے، جیسا نبی ہوگا اس کی امت میں ویسا ولی ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیے کہ کائنات نبوت کی بھی میں نے بات کی، کائنات یہ علم بات ہے، کائنات ایک ہے کائنات نبوت اور ایک ہے کائنات ولایت۔ سبحان اللہ، توجہ رکھیے، ایک ہے کائنات نبوت اور ایک ہے کائنات ولایت۔ اب کائنات نبوت میں دیکھو تو ہر نبی اللہ کی شان بن جایا اور ہمارا نبی اللہ کی، اب کائنات ولایت کیا ہو تو ہے نا میرے نبی کی امت میں لاکھوں ہزاروں سینکڑوں کروڑوں ولی آئے۔ دھکے بولے یار، اب میں کائنات نبوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کائنات ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے ہر نبی اللہ کی شان بن کے آیا، میرا نبی اللہ کی سب سے بڑی شان بن کے آیا۔ اب کائنات ولایت میں آتے ہیں، ولیوں کی دنیا میں آتے ہیں، ولیوں کی کائنات میں آتے ہیں، تو یہاں پتا چلتا ہے ہمارے نبی کی امت میں لاکھوں ہزاروں ولی آئے، مگر ہر ولی نبی کی شان بن کے آیا اور غوث اعظم دستگیر میرے نبی کی سب سے بڑی شان بن کے آیا۔ غوث اعظم دستگیر ہمارا نبی کی سب سے بڑی شان بن کے آیا۔ کائنات نبوت میں اللہ کی شان بن کے میرے نبی آئے اور کائنات ولایت میں نبی کی شان بن کے غوث اعظم آئے۔ تو جیسا نبی ہوتا ہے اس کی امت میں ویسا ولی ہوتا ہے۔ اللہ پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بہت اونچا مقام ہے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کیا۔ آئیے دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، مدد کیجیے بڑے پیر کو یاد کرتے ہو کہ نہیں؟ وہ یاد کرتے ہو کہ نہیں؟ کبھی ہم کو چل رہے ہو چوٹ آ جائے، چل رہے ہو ڈر جائے تو ہم یہ قانون ہے، یہ رب کی قدرت کا قانون ہے کہ آدمی کے اوپر جب کوئی مصیبت کی گھڑی، مصیبت کا پہاڑ اچانک ٹوٹتا ہے نا تو اس کے دل سے وہی آواز نکلتی ہے جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں اچانک چل رہا ہوں، اچانک سانپ میرے سامنے آ جائے تو یا تو میری زبان سے او اللہ، او ماں ہے کہ نہیں، یا تو ماں کی آواز نکلے گی یا ابا کی آواز نکلے گی، یا پھر اگر ہم اپنے مرشد سے پیار کریں گے تو مرشد کو پکار لیں گے۔ تو یہ قدرت کا قانون ہے کہ مصیبت کے وقت اگر مصیبت آ جاتی ہے تو بندہ اسی
کو یاد کرتا ہے, جس سے وہ محبت کرتا ہے, سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, جس سے وہ سب سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے. اب آئیے دیکھیے, ہم بڑے پیر کو مصیبت کے وقت یاد کرتے ہیں اور پریشانی کے وقت یاد کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو نہیں پکارنا چاہیے, ان کی مدد نہیں لینی چاہیے. حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اے لوگوں, تمہارا مددگار اللہ ہے, ورسولہ تمہارا مددگار رسول اللہ ہے, والذین آمنوا اور تمہارے مددگار اولیاء اللہ ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. انما ولیکم اللہ, بے شک اللہ تمہارا مددگار, ورسولہ. یہ ولی لفظ ولی جو ہے نا, انما ولی, انما ولی, بے شک اللہ تمہارا ولی. یہ ولی کے دو معنی ہیں. ولی کا ایک معنی دوست ہے, ولی کا ایک معنی دوست ہے, اور ولی کا ایک معنی مددگار ہے. ولی کا دوسرا معنی مددگار ہے. پتہ چلا اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے, انما ولیکم اللہ, اے کائنات کو بسنے والے مسلمانوں, تمہارا مددگار اللہ بھی ہے, وہ رسول بھی ہے, والذین آمنوا, اور جو اللہ کے ولی ہے وہ بھی تمہارے مددگار ہے. پتہ چلا کہ مصیبت کے وقت ولیوں کو پکارا جا سکتا ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اچھا چلیے, بڑے پیر نے لوگوں کی کیسی مدد فرمائی, اس کو سنیں. سرکار مسجد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ لگی ہے. ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت شیخ امام علی بن حیدی. کیا نام ہے؟ شیخ امام علی بن حیدی. بڑے پائے کے بزرگ ہیں. اور ان کی تو میں کیا بات کروں, ایک بات میں پہلے بتا دوں کہ یہ شیخ امام علی بن حیدی کون. ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے مجمع میں. مجمع لگا ہوا ہے, توجہ ہے, مجمع لگا ہوا ہے. منبر رسول پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں, اور دیکھا کہ شیخ اور غوث پاک کی محفل میں کیا 50 100 200 500 1000 کا مجمع ہوتا, وہ نہیں. اس دور میں غوث پاک کی تقریر میں تو سننے کے لیے 70,000 انسانوں کا مجمع لگا کرتا. کتنے لوگوں کا؟ پرچے نہیں چھپتے تھے, واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کو خبر نہیں دی جاتی تھی. اس وقت کوئی بھی خبر دینے کے لیے ذرائع نہیں تھے. اس کے باوجود جب بھی بڑے پیر کا خطاب ہوتا بغداد کی گلیوں میں, تو 70,000 کا مجمع لگ کرتا. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے یہ 70,000 تو وہ تھے جو دکھتے تھے. 70,000 تو وہ تھے جو دکھتے تھے, اور جو نہیں دکھتے تھے ان کی تعداد تو شمار میں نہیں آ جا سکتی, بے شمار ان کی تعداد ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے, آگے سب سے آگے پہلی صف میں. ابھی میں نے کہا نا جیسا نبی ہوتا ہے ویسا, جلدی بولو, جیسا نبی ہوتا ہے ویسا ولی ہوتا ہے. سید صاحب اس زمانے میں مائک تھا, ساؤنڈ تھا, کچھ نہیں. اگر مائک, ابھی میں اس وقت بولوں نا, اگر مائک کے تو روڈ پہ چلنے والے بندے کو میری آواز پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی. مگر بڑے پیر 70,000 لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے ہیں. بڑے پیر 70,000 کے مجمع کے سامنے تقریر کر رہے ہیں, اور امام علی بن حیدی فرماتے ہیں اللہ کی عزتوں کی قسم ہے, پہلی صف میں بیٹھنے والے کو بڑے پیر کی جو آواز آتی تھی, آخر میں بیٹھنے والا بندہ بھی بڑے پیر کی آواز کو ویسے ہی سنا کرتا تھا, ویسے ہی سنا کرتا تھا. یہ کیا تھا؟ ارے بات یہ تھی جیسا نبی ہوتا ہے اس کی امت میں ویسا ولی ہوتا ہے. اور یہ میرے محمد کا موجودہ تھا کہ میرے نبی جب آخری حج کے لیے گئے نا تو کتنا مجمع تھا؟ 1,24,000 صحابہ. میرے نبی نے 1,24,000 صحابہ کے بیچ میں خطبہ دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کھڑے ہونے والا صحابی بھی سنتا تھا نبی کی آواز, اور آخر میں کھڑے ہونے والا بھی سنتا تھا. تو یہ میرے نبی کا موجودہ تھا, اور یہ بھی رب کی قدرت ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی امت میں جو ولی ہوتا ہے نا, تو اللہ ان نبیوں کے موجودات کو لے کر کے اس دور کے ولی کو کرامت کے طور پہ دے دیے جاتے ہیں. کرامت کے طور پہ جو میرے نبی کا موجودہ تھا اللہ نے بڑے پیر کو کرامت کے طور پہ دے دیا. اسی لیے لوگ اپنی آواز ہر ایک کو سنا رہے ہیں. مگر جو بات بتانے جا رہا تھا وہ یہ کہ بڑے پیر تقریر کر رہے ہیں. شیخ امام علی بن حیدی سید صاحب خود عالم ہے, فاضل ہے,
محدث ہے، ولی ہے، بڑے پیر کی محفل میں بیٹھے اور ان کو جھونکا لگ جاتا ہے. کیا لگ جاتا ہے؟ جھونکا. بولو نا، جھونکا. اونگ آ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے. آنکھ لگتی تقریروں میں لوگوں کی لگتی ہے. تقریروں میں ہمیشہ لوگوں کو جھونکا آ جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، کلمہ طاری ہو جاتا ہے نیند کا. مگر ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو جھونکا امام علی تہیدی کو لگا تھا ہم کو بھی جھونکا لگے تو ویسا ہی لگے. ہم کو بھی جھونکا لگے تو ویسا ہی لگے. دیکھو کیسا جھونکا لگا. اور ایک پھر تقریر کر رہے ہیں امام علی تہیدی جھونکے لگا ہے. جھونکے آنکھ لگی ہے مگر مکی کے گنبد خضرا پہ جا کے لگی ہے. مکی کے گنبد خضرا پہ جا کے ان کی آنکھ لگی ہے. اور ایک پھر تقریر کرتے کرتے ان پہ نظر کیا امام علی تہیدی سو رہا ہے، آنکھیں بند ہے، جھونکے لگاتا ہے. بڑے پیر جو تقریر کر رہے تھے وہ تقریر کی بات یا وہ تقریر کی ممبر سے اترے، اسٹیج سے اترے اور شیخ امام علی تہیدی کے سامنے بڑے پیر چاروں تقریر میں اتر کے کھڑے ہو گئے اور ادب کے ساتھ کھڑے رہے. تھک کے بولے یار وہ سو. ارے یار ذرا غور کرو نا، دماغ کا استعمال کرو. میں تقریر کر رہا ہوں، یہاں پر کوئی بندہ جھونکا لگائے، میں اپنی تقریر کو بند کر کے اس کے سامنے جا کے ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، وہ ہاتھ کھولے، اس کے بعد میں آؤں تقریر شروع کر دوں. پوری محفل والے اور پوری مسجد والے مجھے سوال کرو گے کہ نہیں سوال کرو گے کہ مولوی صاحب آپ نے یہ حرکت کیا کر رکھی ہے؟ سونے والے کے سامنے ادب کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. یہ سوال کرو گے کہ نہیں؟ مگر گیارہویں والے پیر ہے، یہ ولیوں کے سردار ہے. اللہ اکبر. امام علی تہیدی کے سامنے جا کے ادب سے کھڑے ہو گئے. اس وقت تک کھڑے رہے جب تک وہ ان کی آنکھیں بند رہی، وہ سوتے رہے. جیسے آنکھ کھلی وہ سے پاک کچھ کہتے نہیں، آئے اپنی جگہ پر پھر تقریر شروع. ذرا بچہ نہیں بولو سبحان. پھر تقریر شروع. تقریر جب ختم ہوئی نا، جب خانقاہ میں آئے تو بڑے پیر کے سامنے کون سوال کر سکتا تھا؟ کسی نے بڑے پیر کی بارگاہ میں سوال نہیں کیا. بہت بڑے بزرگ آئے، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آج تو ایسا ہوا ہے محفل میں. کہا اچھا، کہا کہ آپ بڑے پیر کو پوچھو کہ ایسا کیوں کیا تھا، ایسا کیوں کیا تھا. اب بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ دوران گفتگو امام علی تہیدی جو آپ کی تقریر میں بیٹھا تقریر سنتا تھا، اس کو جھونکا لگا، آنکھ لگی، وہ سو رہا تھا، آپ اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے ادب کے ساتھ. جب اس کی آنکھ کھلی پھر آئے اسٹیج پر پھر تقریر کرنا شروع کیا. بات کیا تھی؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو. یہ بات اگر جاننی ہے تو امام علی تہیدی سے پوچھو کہ میں آگے کیوں کھڑا ہوا تھا. لوگوں نے امام علی تہیدی کو پکڑا اور کہا بابا بتائیے آپ بڑے پیر کی محفل میں جب سو رہے تھے تو کیا ہوا تھا؟ بڑے پیر تمہارے سامنے آ گئے تھے اور جب تک آپ سوتے رہے غوث پاک آپ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہے، معاملہ کیا تھا؟ امام علی تہیدی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ فرماتے ہیں او سوال کرنے والوں، رب کی عزتوں کی قسم ہے، غوث پاک کی محفل میں بڑے پیر کی تقریر سن رہا تھا، اچانک میری آنکھ لگی اور جیسے ہی آنکھ لگی خواب میں حسنین کے نانا کی زیارت ہو گئی، خواب میں مدینے کے تاجدار کی زیارت ہو گئی. اب بڑے پیر فرماتے ہیں وہ بغداد والوں، امام علی تہیدی میرے نانے کو خواب میں دیکھ رہا تھا اور میں وہاں جا کے جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں وہاں جا کے جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں عالم بیداری میں دیکھ رہا تھا. جب تک وہ امام علی تہیدی سوتا رہا حضور اس کے خواب میں رہے اور اس کی آنکھ کھلی حضور تشریف لے گئے. میں بھی ادھر آ گیا. یہ بڑے پیر ہیں، یہ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر. اللہ اکبر. بڑے پیر کو یاد کرتے رہو، ان کو مدد کے لیے پکارا کرو. اور الحمدللہ ہم بولے ہو کہ ماننے والے ہو کہ نہیں؟ تو پھر ایسا سبحان اللہ بولو تاکہ مجھے بالکل یقین ہو جائے. یقین تو ہے بالکل الحمدللہ. ہم دیکھو نا یہ اولیاء کاملین کے ماننے والوں کے چہروں سے نور نکل رہا ہے. بالکل بالکل الحمدللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کی نسلوں میں بھی غوث پاک کی محبت عطا فرمائے. تو غوث پاک کو مدد کے لیے پکارا کرو. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہی شیخ امام علی تہیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کی خانقاہ میں بیٹھے تھے.
فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ درس حدیث پڑھا رہے ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں؟ درس حدیث. حدیث کا درس بچوں کو دے رہے ہیں. اچانک غوث پاک تھوڑی پریشان ہو گئے اور درس حدیث دیتے دیتے آپ نے گفتگو پڑھ کر دی, کتابیں پڑھ کر دی, اپنی خانقاہ سے باہر نکل گئے اور جوتی کو اٹھایا اور ہوا میں ڈالا, دوسری جوتی کو اٹھایا پھر ہوا میں ڈالا, اور بڑے پیر کو پسینہ ہے, دو جوتیوں کو ہوا میں ڈال کے پھر خانقاہ میں آئے, پھر درس حدیث پھر پڑھانا شروع کر دیا. امام علی تہذیب فرماتے ہم لوگ سمجھ نہیں پائے کہ بڑے پیر کو آخر ہو کیا گیا ہے. آپ اپنی جوتیاں سمجھتے ہو کہ نہیں, وہ چپل بوٹ جو کچھ بھی کہو نام الگ الگ چیزیں کی, تو جوتی آپ نے ہوا میں ڈالی. امام علی تہذیب فرماتے ہم لوگ سمجھ نہیں پائے. امام علی تہذیب فرماتے کہ ہم نے وہ دن, وہ مہینہ, وہ تاریخ, وہ وقت نوٹ کر لیا. کیا کر لیا؟ نوٹ کر لیا کہ اس دن, اس وقت, اس گھڑی, اس ٹائم پہ اور غوث پاک نے یہ فعل کیا تھا, یہ کام کیا تھا, اپنی جوتیوں کو ہوا میں ڈالا تھا. فرماتے ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 11 دن گزرے. کتنے؟ 11 دن گزرے تو غوث پاک کی بارگاہ میں قافلہ آیا جو تجارتی قافلہ تھا. وہ تجارتی قافلہ آیا, قافلے والوں نے بڑے پیر کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے, تحائف پیش کیے. اس کے بعد امام علی تہذیب فرماتے ہیں وہ قافلے والوں نے ایک ایک کر کے بڑے پیر کی بارگاہ میں تحفے پیش کرتے رہے, تحائف پیش کرتے رہے. آخر میں 2 بندے آئے اور ان 2 بندوں نے بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک ریشمی کپڑے میں ایک چیز کو لپیٹ کر کے لائے تھے. انہوں نے وہاں رکھی اور ریشمی کپڑے کو کھولا. امام علی تہذیب فرماتے ہیں میں دنگ رہ گیا, میں حیران ہو گیا کہ غوث پاک نے 11 دن پہلے اپنی 2 جوتیوں کو ہوا میں ڈالا تھا, یہی بندہ لے کے آیا ہے, یہ ریشمی کپڑے میں بند کر کے آیا ہے. بڑے پیر کی بارگاہ میں پیش کر وہ چلا. امام علی تہذیب فرماتے ہیں کہ ہوشیار تھا, میں نے بڑے پیر سے کوئی سوال نہیں کیا, میں پیچھے سے جلدی سے نکلا اور جن لوگوں نے بڑے پیر کی بارگاہ میں ریشمی کپڑے میں جوتیاں دی نا, میں ان کے پیچھے گیا, باہر نکل کے ان کو پکڑا, ہے رکو, یہ جوتیاں تو بڑے پیر کی ہے, تم کدھر سے لائے؟ جوتیاں تو ہمارے بڑے پیر کی ہے, تم کدھر سے لائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ کیا بتائیں, ہم تاجر لوگ ہیں, ہم کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, ہم بزنس کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا تجارتی قافلہ فلاں جنگلوں سے ایک دن گزر رہا تھا, اتنے دن پہلے فلاں دن کو, فلاں تاریخ کو, فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ہمارا قافلہ ایک پہاڑوں سے گزر رہا تھا اور ہمارے قافلے کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, ڈکیتوں نے حملہ کر دیا. تو سارے لوگوں کے اوپر ایک دم سے حملہ ہوا. ہمارے تجارتی قافلے کے بہت سارے بندے وہ زخمی ہو گئے, کچھ لوگ تو مارے بھی گئے اور ہمارے مال کو لوٹنا شروع کر دیا. ہمارے ساتھ و سامان کو وہ ڈاکوؤں نے اور چوروں نے لوٹنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ پھر کیا ہونا تھا, ہمارے قافلے کے اندر بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہوگا ایک عقیدت مند تھا, ایک بڑے پیر کا چاہنے والا تھا. اس کو اچانک بڑے پیر کی یاد آئی اور سارے ڈاکوؤں نے ہمیں گھیر لیا اور ہم پر حملہ ہی کرنے والے تھے. تب تک ہمارے اندر سے ایک بندے نے آواز لگائی, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. جب بڑے پیر کو ہمارے قافلے کے اندر سے ایک بندے نے اس طریقے سے یاد کیا, ہم نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ہوا کے اندر 2 جوتیاں آ گئی. ہماری نگاہوں نے دیکھا ہوا کے اندر 2 جوتیاں آ گئی اور ان جوتیوں نے جو ڈاکو تھے نا, ان ڈاکوؤں کے سر پہ مارنا شروع کر دیا, ان ڈاکوؤں کے سروں پہ مارنا شروع کر دیا. اب یہاں پر دیکھیے نا ہمارے سنیوں کا حال کیا ہے پتہ ہے, ایسی کرامت بیان ہوتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ, مگر اندر تک نہیں جاتی. اندر تک جاؤ, سوچو, یہاں ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے, جو ہے ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. علم غیب کا, کس چیز کا بولو, ہمارے نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں؟ بھابھی کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے, بھابھی کہتا ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے. اب یہیں پہ میں علم غیب ثابت کر رہا ہوں, اور غوث پاک کا نہیں, غوث پاک کی چھٹی کا. ذرا بچن کے بولے سبحان اللہ. غوث پاک بغداد میں اپنی خانقاہ میں
مدد کے لیے لوگوں نے جنگلوں میں پکارا ہے، دوسرے ملک مدد کے لیے ان کو دوسری جگہ پہ پکارا گیا، بڑے پیر نے اپنی جوتیاں ہوا میں ڈالی، جوتیاں گئی۔ اب جوتیوں کو کیسے پتا، جوتیوں کو کیسے پتا کہ یہاں ڈاکو کون ہے، تاجر کون ہے؟ بولو نا یا سبحان اللہ۔ صرف مسکرانے سے تو کام نہیں چلتا نا، ذرا ثواب بھی کماؤ، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ ایسے یہ صاحب جوتیوں کو کیسے پتا چلا؟ اگر سمجھو کہ یہاں پر کچھ لوگ آ کر ہم کو کھیل رہے اور چاروں طرف سے ہمارے اوپر بندوقیں تان رہے، ہم پولیس کو خبر کرے، پولیس والے آئے، پولیس والوں کو کیسے پتا؟ پولیس والے آئیں گے تو پہلے پتا کریں گے نا کہ یہاں پر جو مصیبت میں آئے ہیں وہ کون ہے، حملہ کرنے آئے ہیں وہ کون ہے، وہ پہلے خبر گیری کریں گے، بعد میں کسی کی گرفتاری کریں گے۔ مگر دیکھیے نا بڑے پیر نے جوتیاں ڈالی ہے، جوتیوں کو کیسے پتا چلا کہ اس میں ڈاکو کون ہے، تاجر کون ہے؟ جوتیوں کو کیسے پتا چلا کہ اس میں کس کو مارنا ہے، کس کو بچانا ہے، کس کے سینے پر اور کس کے سر کے اوپر پڑنا ہے اور کس کو محفوظ رکھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میں یاد کرنا چاہتا ہوں یہ غوث پاک کی علم کی بات نہیں ہے، ارے اتنا تو بڑے پیر کی جوتی کو بھی پتا ہے کہ اس قافلے میں تاجر کون ہے، ڈاکو کون ہے، تاجر کون ہے، ڈاکو کون ہے۔ تو جب بڑے پیر کی جوتی کا یہ علم ہے تو بڑے پیر کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ پھر بڑے پیر کی علم کا عالم ہے تو مدینے کے مختار عالم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ سارا معاملہ جب پوچھا گیا ان کی حفاظت ہو گئی، اس کافر والے کہتے ہیں ہم صحیح سالم لوٹ آئے، تو آج بڑے پیر کی بارگاہ میں ہم نے نظر پیش کرنا ہے، منت ہم نے رکھی تھی کہ ہم بچ جائیں گے تو یہ تحفہ پیش کریں گے، یہاں دہائی پیش کریں گے۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں منتیں مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں امام ابن ہدی کہ ہم نے جب وہ ڈائری نکالی جس میں ہم نے ٹائم نوٹ کیا تھا، دن نوٹ کیا تھا، وقت نوٹ کیا تھا، تو فرمایا کہ جو وقت جو ٹائم بڑے پیر یہاں سے چھٹی ڈالی تھی وہ وہی ٹائم تھا جب ان پر وہاں پہ حملہ ہوا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ اپنے چاہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا، کیا فرماتے بڑے پیر؟ یہ کسی مولوی صاحب کا فرمان نہیں ہے، یا کسی بزرگ نے بھی نہیں کہا، غوث پاک نے خود فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان یتی، سنو ادھر دیکھو ادھر، ان یتی، ان سے مراد میں، یتی سے مراد ہاتھ، بولو یہ بس آخری گفتگو ہے، 2 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ان معنی یہ یتی، یتی کہتے ہیں عربی میں ہاتھ کو، یتی میرا ہاتھ، میرا ہاتھ، ان یتی بڑے پیر کہتے ہیں ان یتی میرا ہاتھ، ان میں یتی میرا یتی ہاتھ، الا مریدی، الا مریدی، پھر کہتے ہیں السماء الارض، بڑے پیر فرماتے ہیں اے دنیا والوں سن لو، جس طرح آسمان زمینوں کے اوپر ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر بار، بار بار، ہر وقت آسمان زمینوں پہ سایہ فکر ہے، اللہ کی عزت کی قسم ان بھی میرا ہاتھ میرے مریدوں پہ اسی طرح جیسے آسمانوں کے اوپر زمینوں کے اوپر آسمان لگا ہوا ہے، اسی طرح مجھ عبد القادر کا ہاتھ میرے ماننے والوں میں لگا ہوا ہے، میرے ماننے والوں پر مجھ عبد القادر کا ہاتھ ایسے ہی لگا ہوا ہے۔ ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، پھر فرماتے ہیں اے میرے مریدوں تمہارے اندر کمال نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں عبد القادر جو میں عبد القادر جو ہوں، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے پیر ہمارے ہم کو ماننے والے، اور یہ شیخ امام علی بن ہدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو غوث پاک کے ماننے والوں، ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کتنا کیا ہے، اور ہم اتنے ایسے ہیں کہ ہم کم از کم نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسی باتیں سن کر کے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کرو گے انشاءاللہ۔ دیکھو ہم کو تمام خطرات سے، تمام آفات سے، تمام مشکلات سے ہمارے بزرگوں نے کیسے نکالا ہے؟ امام علی بن ہدی فرماتے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عالم روحانیت، اس میں
کس میں؟ روحانیت میں سفر کرنا شروع کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے جسمانی سفر، ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے روحانی سفر. تو جسمانی سفر نہیں کرتے، روحانی سفر کرتے ہیں. کون؟ غوث پاک. امام علی تحتی فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عالم روحانی میں سفر کرتے 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 اتنا سفر کیا کہ سفر کرتے کرتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جہنم کے گیٹ کے پاس پہنچ گئے. کے بولے یار آپ کے فیور کی بات کرنے چاہتا ہوں. چلاؤں جی سبحان اللہ. چلائے بھی بول تو سبحان اللہ. کہاں پہنچے؟ جہنم کے گیٹ کے پاس. لکھا کس نے؟ امام علی تحتی نے. فرماتے ہیں عالم روحانیت میں غوث پاک نے سفر کیا اور سفر کرتے کرتے جہنم کے دروازے کے پاس پہنچے. جہنم کا جو گیٹ ہے نا، گیٹ دروازہ، وہاں پہ اس کا مالک ہے، بلکہ اس کا نام ہی مالک ہے. جہنم کا جو داروغہ ہے پہلے کا، اس کا نام ہے حضرت مالک. اس فرشتے کا نام ہے حضرت مالک. امام علی تحتی فرماتے ہیں اے مالک، جہنمیوں کا لسٹ ہے؟ ہاں ہے. کہا کہ جن میں آئے ابھی تک انہی کا ہے یا قیامت تک جو آنے والے ہیں ان کا لسٹ بھی تیار ہے؟ کہاں تیار ہے؟ کہا کہ جو آ گئے ان کا بھی نام تیرے پاس ہے؟ کہاں ہے؟ کہا قیامت تک جو جہنمی آنے والے ہیں ان کا لسٹ بھی ابھی سے ہے؟ ہاں ہے. کہا کہ چلنا بولتے ہوئے یہ ہمارے بڑے پیر ہیں، کہتے ہیں چل رہا مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ جہنمیوں کا لسٹ دکھا. آپ کی بارگاہ میں جہنمیوں کا لسٹ پیش کیا گیا. امام علی تحتی فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنمیوں کا لسٹ پڑھنا شروع کیا. 1 نام 2 نام 1000 2000 5000 قیامت تک جتنے بھی جہنم میں جانے والے انسان تھے، چاہے آدم کی امت کے لوگ ہو، چاہے موسیٰ کی امت کے لوگ ہو، چاہے عیسیٰ کی امت کے لوگ ہو یا میرے نبی کی امت کے لوگ ہو، جتنے لوگوں نے قیامت والے دن جہنم میں جانا تھا وہ تمام لوگوں کے نام حضرت مالک نے بڑے پیر کی بارگاہ میں پیش کیے. وہ لسٹ، وہ پرچہ پیش کیا. بڑے پیر نے وہ لسٹ آپ پہلے سے لے کر کے آخر تک، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک ہر نام پڑھنا شروع کیا، ہر نام پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد وہ لپیٹ کر کے واپس دے دیا، وہ لپیٹ کر کے واپس دے دیا. پھر واپس آ گئے اور آج اپنے مریدوں سے کہا آج تو ایسا ہوا، آج تو ایسا ہوا. میں گیا تھا جہنم کے اندر اور جہنم کے گیٹ کے پاس مالک سے جہنمیوں کا لسٹ بھی مانگا. میں نے دیکھا سارے لوگوں کے نام بھی پڑھے. بڑے پیر کی بارگاہ میں امام علی نے فرمایا حضور معاملہ کیا تھا؟ آپ کی بس میں اپنے مریدوں کا نام دیکھنے گیا کہ بولے ہوئی میں عبد القادر جہنم کے داروغہ مالک کے پاس وہ لسٹ جو مانگا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں دیکھ رہا تھا کہیں اس لسٹ میں میرا مرید کوئی قادری تو نہیں ہے، میرا مرید کوئی قادری تو نہیں ہے. امام علی تحتی فرماتے کہ حضور پھر کیا ہوا؟ تو غوث پاک فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نے شروع سے لے کے آخر تک اس لسٹ کو پڑھا، کہیں بھی میرے مرید قادری کا نام نظر نہیں آیا، کہیں بھی میرے مرید قادری کا نام مجھے اس لسٹ میں نظر نہیں آیا. امام علی تحتی کہتے ہیں حضور اگر آ جاتا تو، اگر کسی مرید کا نام، اگر آپ کے کسی چاہنے والے کا نام اگر اس لسٹ میں آپ کو مل جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اپنے کو میرے پیر فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا تھا اے امام علی تحتی، اگر میرے ایک چاہنے والے کا نام بھی جہنم کی لسٹ میں اگر مجھے مل جاتا تو میں جہنم کی طرف وہ نگاہ ڈالتا، وہ نظر ڈالتا کہ جہنم جہنم نہ رہتا، جہنم نہ رہتا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے عبد القادر جو تو کہے گا مانی جائے گی، جو تو کہے گا سنی جائے گی، جو کہے گا وہ کیا جائے گا. حضرت اس لیے فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا ہے. یہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اونچی شان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسی گفتگو نہ کریں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی.
تو میں نے کہا کرامت کہتے اسی ہے جو کرامت سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے بزرگوں نے لکھا، ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیے، تو ہم بیان کیوں نہ کریں؟ اب آپ کو یہ بھی تو پتا چلے کہ تو جس غوث پاک کی نیاز کرتا ہے اس غوث پاک کی شان کیا ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو اس شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ کسی کو امریکہ کا ڈالر ملا ہے، کسی کو امریکہ کا ڈالر ملا ہے، کسی کو سعودی کا ریال ملا ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کا دربار ملا